نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وجار ذی القربى وجار ذی الجنوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 36، جس میں رب ذوالجلال نے فرمایا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وجاری ذی القربى وجاری والجنوب۔ اس میں رب ذوالجلال نے فرمایا وبالوالدین، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وبذی القربى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے، والیتامى، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں سے، والمساکین والجاری وذی القربى، اور اپنے جو ہمسائے ہیں قریبی ان سے، اور وجاری ذی الجنوب، اور جو دور کے رشتہ دار ہیں ہمسائے ہیں ان کے ساتھ رشتہ منقطع نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھو۔ ہمسایوں کے حقوق رب ذوالجلال نے بہت ہی اس پر وعدے فرمائی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میری نظر میں ایک عورت گزری ہے جو بہت ہی روزے رکھتی ہے، بہت ہی نفلی نمازیں پڑھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، صدقہ کرتی ہے، بہت ہی ایسے اہم ارکان دین اسلام کو پورا کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے ہمسائے جو ہیں اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے ہمسائے ہیں، وہ اس کی زبان سے خوش نہیں، وہ بولتا ہے تو اس کے ہمسائے کو، اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی زیادہ وضاحتیں نہیں کی، کوئی زیادہ باتیں نہیں کی، کوئی زیادہ آواز نہیں کی، کوئی زیادہ بیان نہیں کیا، بلکہ ایک ہی جملے میں اس بات کو پورا کر دیا۔ کیا کہنے لگے ہی فی النار، یہ جہنمی ہے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ کہ ہماری نظر میں سے ایک ایسی بھی عورت گزری ہے جو نہ اتنے روزے رکھتی ہے، جو نہ اتنی نفلی عبادتیں کرتی ہے، نہ اتنا صدقہ کرتی ہے، نہ اتنی زکوٰۃ دیتی ہے، تو لیکن اس کی زبان سے اس کے قریبی رشتہ دار اور اس کے ہمسائے بہت ہی زیادہ خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی زیادہ وعدے نہیں کی، پھر بھی زیادہ واز نہیں کی، زیادہ بیان نہیں کیا، بلکہ کہا ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ تو کیا مقام ہے ہمسایوں کا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام آپ کے جو گھر ہیں 40 گھر ہیں، اس میں سے اگر ایک بھی ہمسایہ آپ کا نیک ہے تو اللہ تعالیٰ جو قریبی گھر ہے ان کے اوپر سے ساری زندگی کے لیے بلاؤں کو اٹھا لیتا ہے۔ اتنا مقام ہے ہمسایوں کا۔ یہاں پر جتنی فضیلت بیان کی گئی ہے اتنی وعدیں بھی بیان کی گئی ہیں، جتنی اس ہمسایوں کی رفتیں بیان کی گئی ہیں اتنی ہمسایوں کے بارے میں وعدیں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ اگر دیوار کو بلند کرنا چاہیں، آپ نے خود محنت کی، آپ نے عمارت بنانا چاہیں، آپ عمارت بلند کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ اگر عمارت کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ہمسایوں سے اجازت لیجئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ کیوں اجازت لیجئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے علم نہیں، اللہ تعالیٰ نے خوب وعید فرمائی ہے ہمسایوں کے جو حقوق ادا نہیں کرتا، رب ذوالجلال نے خوب وعید بیان فرمائی ہے۔ تو
تو جب تم اجازت لو گے تو اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ کوئی ہمسایہ منع تو نہیں کرنے لگا، کہے گا یار تو نے اپنی محنت کی ہے، اپنے پیسے لگانے اور اپنی امانت بلند کرنی ہے، تو کر لے بلند، میری طرف سے تجھے اجازت ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنا پیغام لے کر آئے، اس کے ہمسایوں کے حقوق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے پیغام لے کر آئے کہ یہاں تک کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ کہیں ہمیں اپنی وراثت میں سے اپنے ہمسایوں کو حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ خوشبودار کھانا پکاتے ہیں تو اتنی خوشبو نہ رکھیں کہ آپ کے ہمسایوں تک جائے۔ اگر آپ کے ہمسایوں تک خوشبو گئی اور آپ کے ہمسایوں کے دل میں خیال آ گیا کہ یار یہ بہت اعلیٰ چیز پکاتا ہے تو ہم یہ چیز جو ڈیزرو نہیں کر سکتے، ہم یہ چیز نہیں لے سکتے، ہم نہیں کھا سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے ہمسائے میں یا ان کے بچوں میں یہ خیال گزرا کہ یار وہ اعلیٰ کھاتے ہیں، ہم کم درجے کا کھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہیا فی النار، وہ جہنمی ہے۔ اتنی وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آپ کہنے لگے کہ آپ اگر خوشبو زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ہمسایوں کے گھر تھوڑا تھوڑا سالن بھیج دیا کریں، تاکہ ان کے دل میں خیال نہ آئے کہ یار وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے، وہ ہمارے ساتھ تعلق نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم فروٹ لے کر آؤ تو اپنے ہمسایوں سے چھپا کر لے کر آؤ، کہیں ان کے دل میں خیال نہ آ جائے کہ یہ یار اعلیٰ ارفا فروٹ کھاتے ہیں، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ ہم بھی فروٹ کھا سکیں اتنا اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنی سخت نہیں رکھتے کہ اپنے ہمسایوں کے گھر بھیجو تو اس کو ہر چیز کو چھپا کر استعمال کرو۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمسایوں کے بارے میں ہمیں وضاحت، یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارے حال پر نظر رحم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، حضرت عثمان ذی النورین کو بلایا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ علیہ کو بلایا، اور کیا کہنے لگے علی، ابو بکر اور عثمان مسجد کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو کہ بے شک تمہارے گھر کے پاس والے 40 گھر تمہارے ہمسایوں کے اندر شامل ہیں، بے شک تمہارے گھر کے پاس جو 40 گھر ہیں وہ تمہارے قریبی رشتہ داروں میں شامل ہیں۔ آپ صلہ رحمی جو کرتا ہے نا، جو رحمی لفظ ہے وہ عرش کے نیچے لٹکا ہوا ہے، وہ آوازیں بلند کرتا ہے، جس نے مجھے تھام لیا، جس نے صلہ رحمی کرنا سیکھ لی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا، یہ نہیں کہ آپ نے ایک رشتہ دار رشتہ توڑتا ہے تو ہمیں بھی اس سے رشتہ توڑ لینا چاہیے، بلکہ صلہ رحمی میں رحمی کیا کہتا ہے کہ اگر جو شخص مجھ سے رشتہ جوڑ لے، مجھے پکڑ لے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، اور جو شخص مجھے منقطع کر دے، مجھے چھوڑ دے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے اپنے یہاں تک کہ اللہ اس سے اپنا جو واسطہ ہے وہ منقطع کر دے۔ یہاں آج کے دور میں دوست ہم سے ناراض ہو جائے یا ہمیں چھوڑ کر چلا جائے تو ہمارے دل میں کیا گزرتی ہے، یار میرا دوست ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، وہ تو خالق کائنات ہے، وہ ہے جس نے ہمیں ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، وہ ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، وہ حالق کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہ اگر ہمارے ساتھ تعلق منقطع کر دے تو ہم کسی چیز کے لیے بھی نہیں رہیں گے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، کتنی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وعید فرمائی؟ آپ کہنے لگے جس نے اس دنیا میں صلہ رحمی نہیں کی، ہمسایوں کا خیال نہیں رکھا، وہ یاد رکھے وہ میرے بڑی ایمان نہیں لے کر آیا۔ اللہ اکبر، اتنی سخت وعید فرمائی۔ آپ یہاں اس کی وجہ کیا تھی
اس کی وجہ تھی کہ آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں، کل قیامت کے دن ایک ہمسایہ دوسرے کا دامن پکڑ کر کہے گا یا اللہ کہ یہ اعلیٰ کھاتا تھا، اس کے پاس زیادہ بھی تھا، یہ صبح کو کچرے میں پھینکتا تھا لیکن یہ مجھے نہیں پوچھتا تھا، لیکن یہ مجھے اس رزق کے بارے میں نہیں پوچھتا تھا، اس کے پاس زائد بھی مال تھا لیکن اس نے آج تک مجھے نہیں پوچھا۔ میرے بھائیوں، کہ آج کا میرا موضوع اتنا ہی تھا کہ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ بننا چاہتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ بننا چاہتا ہے، دانا خاک میں مل کر ہی گلے گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں مل کے ہی گلے گلزار ہوتا ہے۔ اس ساری باتوں کا لب و لباب یہی تھا کہ علامہ اقبال نے کتنا خوب اس کا نچوڑ نکال دیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر تو اپنے آپ کو کم کرے گا تو یہ دنیا تیری عزت کرے گی، اپنے آپ کو تو خاک میں ڈالے گا تو کل کو تو ایک گلزار بن کر لوگوں پر حکومت کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں پر شفقت کرنا شروع کر دیں تو دیکھیے گا آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ میرا اس چھوٹی سی باتوں کا، ان تھوڑی سی باتوں کا لب و لباب یہی تھا کہ آپ ہمیں جون سا ہے آپ سورہ رحمی کریں اور یتیموں اور مسکینوں اور ہمسایوں کا خیال رکھیں تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا دامن بھی نہ پکڑا جائے کہ یا اللہ اس نے ایسے کیا، ہمارے ساتھ ایسے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے، اس پر چند زیادہ تبصرہ کریں گے۔ آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت، وما علیہ الا البلاغ المبین۔